إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعدى 5 وقال اتق المحارم تكن عبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك. رواه الترمذی. محترم و مکرم مسلیان نظام، برادران اسلام، بزرگان دین و ملت، اخوانان اسلام، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں
جس نے اس کائنات کی تخلیق کی، اس کائنات میں بسنے والے، زندگی گزارنے والے ہر قسم کی مخلوقات کو بنایا، انہی میں سے ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور پھر ہمیں اس دنیا میں مبعوث کیا، پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے، کامیابی و کامرانی کے لیے، ہمیں راہ ہدایت پر گامزن رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا۔ درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالی کے تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصاً آپ کے اور ہمارے آخری نبی، نبیوں کی آخری کڑی، خاتم المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم تسلیما۔ حاضرین گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک مختصر سی آیت تلاوت کی، سورۃ الذاریات کی، اور ترمذی شریف کی ایک روایت تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو نصیحت کیا کیجئے، لوگوں کو اچھی باتیں بیان کیا کیجئے، لوگوں کو اللہ کا خوف دلایا کیجئے، اس لیے کہ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو آپ کا نصیحت کرنا یا پھر آپ کو ان کو ترغیب دلانا، یہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، نفع بخش ثابت ہوگا۔ اس کے بعد میں نے جو حدیث تلاوت کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 چیزوں کی نصیحت کی۔ پہلی چیز کہا، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، سب لوگوں میں سب سے زیادہ عابد بن جاؤ گے۔ دوسری چیز کہا، اللہ رب العالمین کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤ گے۔ تیسری چیز کہا، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ چوتھی چیز کہا، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پڑوسی، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور 5ویں اور آخری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا، وہ یہ کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس قدر مت ہنسو کہ تمہارے دل مردہ ہو جائے۔ زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ 5 نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کی ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل سے احادیث کی روشنی میں ان کو سنتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، حرام چیزوں سے بچو، سب لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلی چیز یہ بیان کی کہ تم کیا کرو، حرام چیزوں سے احتراز کرو، حرام چیزوں سے پرہیز کرو، حرام چیزوں سے بچتے رہو، سب سے زیادہ لوگوں میں سب سے زیادہ عابد اور عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس سلسلے میں ہم اور آپ وہ حدیث جانتے ہیں اور ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ان 3 لوگوں کا ذکر کیا جو کہ کہیں جا رہے تھے اور بارش آ گئی اور یہ اپنے آپ کو پناہ کے لیے کسی غار میں چھپ گئے۔ اگر ان واقعہ کو آپ جانتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے یہ بھی کہ ان میں سے ایک نے اپنے والدین کا ذکر کیا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی، اور ایک نے اپنے چچا زاد بہن کا ذکر کیا اور وہ زنا سے محفوظ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لیا، حرام کام سے بچ گیا تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی۔ تیسرے وہ تھے جنہوں نے اپنے دعاؤں میں
اللہ رب العالمین کا ذکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ذکر کیا جو کہ ان کے پاس غلام کی حیثیت سے تھا اور ان کا عجر انہوں نے پیش کیا لیکن قبول نہیں کیا۔ بعد میں جب آیا تو سارے کے سارے جتنے غلات تھے، جتنے بھیڑ بکریاں تھیں، وہ سارے کے سارے ان کو دینے کا وعدہ کیا۔ ان تینوں آدمیوں کے ذکر سے اور واقعہ سے جب ہم خصوصی طور پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تینوں نے جو حرام کام تھا ان کو چھوڑ دیا، تینوں نے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیا، اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو اس غار سے نجات دی۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا، سارے کے سارے مسلمان اس بات سے واقف ہیں۔ جب بھی احادیث کا ذکر کیا جاتا ہے یا حدیث تلاوتیں کی جاتی ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے کے سارے صحابی ایسے ہیں جو تمام لوگوں میں معروف ہیں۔ ان کے متعلق ہے کہ یہ ایک دن کوفہ کے مضافات میں تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جب دیکھا کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا ہے، یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلچلاتی دھوپ میں بیٹھ کر کچھ کھا پی رہے تھے، وہ چرواہا وہاں سے گزرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کچھ تناول فرما لو۔ انہوں نے کہا کہ صاحب میں کیا روزے سے ہوں؟ انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوا کہ اس طرح کی ریگستان میں چلچلاتی دھوپ میں بکریاں چراتے وقت ایک انسان کس طرح روزے سے رہ سکتا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پر فخر ہوا اور ان کا امتحان لینا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ اے چرواہا، تم اپنی ایک بکری مجھے بیچ دو، تم اپنی ایک بکری مجھے بیچ دو، اس کے عوض میں تمہیں رقم بھی دے دوں گا اور ساتھ میں کچھ گوشت بھی دے دوں گا جس سے تم افطار کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہے، یہ بکریاں میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ بکریاں تمہاری تو نہیں ہے، تمہارے مالک کا ہے، لیکن مالک یہاں موجود نہیں ہے، جب تم وہاں پہنچو مالک کے پاس تو کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کا خوف دلایا، تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی یہاں نہ موجود ہو تو ہم دے سکتے ہیں، گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر میرا مالک یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی تو ہر جگہ موجود ہے، مجھ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور ان کی نظروں سے ہم کیسے اوجھل ہو سکتے ہیں۔ کتنا اچھا جواب دیا انہوں نے، کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا تقوی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کیا جائے، کہیں بھی رہے، کسی بھی حالت میں رہے، اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہمیشہ اپنے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ پھر ایک دوسرا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ جب ایک صحرا سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ڈھول تاشے وغیرہ بجا رہے ہیں اور شراب پی رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نام جسے زازان کہا جاتا ہے، یہ آدمی اپنے گلے پر ڈھول کا پٹا لٹکائے ہوئے بڑے زور سے ڈھول پر ہاتھ مار رہے تھے اور بڑی سریلی اور اچھی اور خوبصورت انداز میں گا رہے تھے۔ جب انہوں نے ان کی آواز سنی تو کہا ما احسن هذا الصوت، کیا یہ خوبصورت آواز ہے، کتنی اچھی آواز ہے، لو کان بقراءۃ کتاب اللہ، اگر یہ آواز قرآن کی تلاوت کے لیے کی جاتی کتنا اچھا ہوتا۔ جب زازان یہ آواز سنا کہ کوئی میری تعریف کر رہا ہے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ انہوں نے کیا کہا،
اس آدمی نے کیا کہا؟ جب ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اس آدمی نے کہا ما احسن ھذا الصوت، یہ کیا ہی خوبصورت آواز ہے، اگر قرآن کی تلاوت کے لیے یہ آواز استعمال کی جائے تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ وہ ڈھول کو نیچے پھینک دیا، توڑ دیا، دوڑ کر ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد ان سے لپٹ کر رونے لگا۔ انہوں نے کہا کہ جس اللہ رب العالمین نے جس آدمی کو اپنا محبوب بنا لیا، میں کیوں اس آدمی کو دور رکھوں؟ انہوں نے بھی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کو گلے لگا لیا اور دونوں رونے لگے۔ اس سے، ان دونوں واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیا جائے، اللہ رب العالمین کا خوف دلوں کے اندر پیدا کی جائے، تو انسان زمین کے سرحد سے لے کر آسمان کے ثریا اور بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ بس اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک واقعہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاس بہت سارے ایسے واقعات یا پھر بہت سارے ایسی چیزیں موجود تھی جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر سیکھی تھی۔ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف تقوی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر کوئی انسان تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، گناہ سے بچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، لوگوں کو ستانے سے رک جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، سارے کے سارے برائیاں، جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام سے بچ جائے گا۔ اور بچنے کی صورت میں اس کا حال کیا ہوگا؟ دنیا کے سب سے اچھے عابدوں میں شمار ہوگا، وہ سب سے زیادہ عبادت گزاروں میں شامل ہوگا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تہجد میں پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہمارے سامنے حلال اور حرام کا ذکر آئے تو ہم ان حلال اور حرام کو نظر انداز کرتے ہوئے جو چیز ہمیں پسند آتی ہے ان کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ تقوی نہیں، ہماری ساری کی ساری عبادتیں گزر جائیں گے، یہ ساری کی ساری عبادتیں رائگاں ہو جائیں گے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوں گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری امت میں سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سامنے اور ہمارے پاس سب سے زیادہ مفلس وہ آدمی ہے جن کے پاس مال و دولت نہ ہو، جن کے پاس ثروت نہ ہو، جن کے پاس کھانے پینے کے لالے پڑے ہو، جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو تو دوسرے وقت کا نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ مفلس آدمی وہ ہے، سب سے زیادہ محتاج اور مسکین آدمی وہ ہے جو دنیا میں بڑے بڑے نیکیاں کرتا تھا، لوگوں کے سامنے بڑا اچھا بنتا تھا، بہت سارے ایسے کارنامے انجام دیتے تھے جن کا ثواب بہت ہی بڑا ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا تھا، لوگوں کا مال غصب کر لیا کرتا تھا، لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنی نظروں سے گرایا کرتا تھا، بلکہ ان کے اندر تکبر اور گھمنڈ چھائی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن جب وہ انسان حاضر ہوگا، سارے کے سارے لوگ اپنا حق لے کر حق ان کے سامنے پیش کرے گا، کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ وہ آدمی ہے جن کے جو دنیا میں بڑا ہی متقی بنا پھرتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے مارا تھا، انہوں نے میرا مال غصب کیا تھا، انہوں نے مجھے لوٹا تھا، انہوں نے میرا حق مارا تھا، میرا حقوق اور حقوق العباد انہوں نے ادا نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے لوگوں کو ان کے جتنے بھی نیکیاں ہوں گے وہ ساری کی ساری نیکیاں دے دیں گے، یہاں تک کہ ان کی ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور سائر جو حق طلب کرنے والے ہیں ابھی بھی بچا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ان کی گناہوں کو ان پر ڈال دے گا اور ان کو جنت میں ڈال کے ان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ آج دنیا میں ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نمازی ہیں، آج دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت گزار ہیں، ہم اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ذرا اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیے،
آپ نے کتنے لوگوں کا حق مارا ہے، کتنے لوگوں کو گالیاں دی ہے، کتنے لوگوں پر ظلم کیا ہے، کتنے لوگوں کو ایسی بات بتائی یا پھر ایسی باتیں کی ان کے سامنے جس سے ان کا دل دکھا ہو۔ آپ اپنے آپ پہ غور کیجئے کہ کتنے ایسے حقوق ہیں جو ہم ادا نہیں کیے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ سارے کے سارے اعمال جو آج ہم کر رہے ہیں ہمارے رشتہ دار اٹھا کر لے جائیں گے۔ ہم آج دنیا میں جس سے دشمنی مول لے رہے ہیں، یہ دشمن ہمیں کل قیامت کے دن ہمارے نیکیاں اٹھا کر لے جائیں گے۔ کیا فائدہ ایسے اعمال سے؟ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیجئے۔ جیسے کہ پچھلے خطبے میں بتایا گیا تھا کہ 8 چیزیں اگر انسان کر لے تو ان میں سے ایک انسان بہتر ہو سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جو تھی اپنی نیت کو صاف کرنا، اپنے دلوں کو صاف کرنا تھا، پہلی چیز تھی وہی۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ چھوٹے اعمال کل قیامت کے دن آپ کو جنت میں داخلہ دلائے گا، جہنم سے نجات دلائے گا۔ اگر ہم بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں لیکن لوگوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کی برائیاں کر رہے ہیں، لوگ ہم سے محفوظ نہیں ہے، تو یہ بڑے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ چھوٹا سا اعمال کرے، تھوڑا سا اعمال کرے، لیکن للہ فی اللہ کرے، اللہ رب العالمین کے لیے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے کرے۔ کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو تو لوگوں میں سب سے زیادہ عابد اور عبادت گزار بندہ بن جاؤ گے۔ اسی طرح ایک دوسری چیز جس میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کی ہوئی چیز پر راضی ہو جانا۔ مطلب یہ ہے، چھوٹی سی مثال دے کر سمجھا رہا ہوں کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ فلاں آدمی اپنے معاشرے میں بڑا ہی مال و دولت والا ہے اور اللہ رب العالمین نے اسے بڑا ہی خوشحال زندگی عطا کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں مال تھوڑا سا عطا کیا، لیکن طرح طرح کی پریشانیاں، کبھی بچے بیمار ہیں، کبھی خود بیمار ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں ہم جو ہے نا ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی چیز پر راضی ہونا ہے، رضامندی، ہمیں رضامندی کا اظہار کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے بڑا بے انصافی کیا، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں انسان کو اللہ رب العالمین نے مال بھی دیا اور اسے خوشحال زندگی بھی عطا کیا، اللہ نے ہمیں مال بھی نہیں دیا اور ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں اور طرح طرح کی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایسا اگر کہیں اللہ رب العالمین کی ناشکری ہو جائے گی، اللہ رب العالمین کی تقسیم کی ہوئی نعمت میں ہم گویا کہ ناشکری کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارضی بما قسم اللہ، ارضا بما قسم اللہ، اللہ رب العالمین نے جو تقسیم کیا ہے، جس کے حصے میں جس قدر اللہ رب العالمین نے نعمتیں لکھی ہیں اس طرح تم کیا کرو، اسی پر راضی ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کی ہوئی فیصلے پر رضامندی کا اظہار کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف جو کہ ایک لوہار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم، حضرت ابراہیم، ان کو وہ اپنے پاس رکھے تھے، ابو سیف وہ ان کو اپنے پاس رکھے تھے جس کی حیثیت سے وہ ان کا رضائی باپ تھا۔ ان کے پاس گئے، ان کے پاس جا کر ایک مرتبہ ان سے ملاقات کر کے آئے، جب دوسری مرتبہ گئے تو حضرت ابراہیم بھی طبیعت خراب تھی اور بیمار تھے اور وہ انتقال کے دہانے پر تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان العین، بے شک یہ عین، یہ جو آنکھیں ہیں، تدمع والقلب یحزن، یہ ہمارے آنکھیں ہیں جو غم کا اظہار کر رہی ہے، دلوں میں غم ہے، لیکن ہمیں وہی چیز کہنی ہے جو کہ اللہ رب العالمین جس سے راضی ہو۔ کہا ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے رسول کیا یہ فرزند دنیا چھوڑ کر جانے والا ہے، لیکن ہمارے دل کیا ہیں، غمزدہ ہیں اور ہم اللہ رب العالمین کی رضامندی کا
اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں تو آنسو ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا، روڈ سے ہی جب عورتیں خواتین آتی ہیں تو آپ دیکھیں گے جب دروازے میں داخلہ دیتی ہیں، جب دروازے میں داخل ہوتی ہے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ پتہ نہیں عجیب حال ہے، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آیا ان کو رونا پہلے سے آ رہا ہو یا پھر سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دکھاوے کے لیے روتے ہیں؟ عجیب مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے ان لوگوں کے متعلق کہا کہ جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں رائج ہیں جو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہم پر کیا جائے، کہا اللہ کے رسول نے کہ ان کو چاہیے کہ وہ شخص منع کر دے کہ ہمارے انتقال کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد ایسے لوگوں کو نہ بلایا جائے، یا پھر ایسے لوگ شامل ہی نہ ہو، یا پھر جو لوگ بڑے ہیں اور گارجن حضرات، گارجن ٹائپ کے لوگ ہیں، ان لوگوں سے یہ کہا جائے کہ وہ لوگ جو لوگ انتقال پر آتے ہیں اور بے تحاشا روتے ہیں، زور زور سے چیخ چیخ کر روتے ہیں، ایسے لوگوں کو چپ کرائیں، نہیں تو مجلس سے نکال دیں۔ کیونکہ مرنے والے کو اس وقت جب وہ انتقال ہو جاتا ہے تو ان کا ٹھکانہ ان کو معلوم ہوتا ہے، دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی انسان ہوتا ہے تو ان کے پاس اچھے اور عمدہ قسم کے فرشتے آتے ہیں، ان کو لے کر جاتے ہیں ان کے روح کو، اور ان کو وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے کر چلو۔ اور جو بدبخت قسم کا انسان ہوتا ہے، دنیا میں انہوں نے ذرہ برابر بھی خیر کا کام نہیں کیا ہوگا، جو ذرہ برابر بھی خیر کے کام نہیں کیے ہوں گے، ایسے لوگ کہیں گے مجھے یہیں رکھو، مجھے وہاں پر مت لے کر جاؤ۔ یاد رکھو کہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں، ہمارے زندگی میں اور ہمارے انتقال کے بعد بھی ہم سے دشمنی، گویا کہ ہم سے دشمنی کر رہے ہیں۔ ان کے چیخنے اور رونے سے اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے آپ کو عذاب دے۔ ایسے لوگوں کو اپنے معاشرے میں سمجھانا چاہیے اور بتانا چاہیے، اگر کوئی ایسی حرکتیں کر رہا ہے تو ان کو چپ کرانا چاہیے۔ یہ دو چیزیں بیان کی گئی۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں جو 3 چیزیں اور ہیں ان 3 چیزوں کا ذکر کیا جائے گا۔ وقت ہو چکا، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ہمیں خیر کے کاموں میں زندہ رکھ، اللہ رب العالمین کی تقسیم کی ہوئی نعمتوں پر رضامندی اور شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ہمیں شریعت اسلامیہ کا پابند بنا کر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔